قربانی کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ اللہ رب العزت نے قربانی کا حکم قرآن میں دیا، بغیر تفصیلات کے دیا، تفصیل میں صرف اور صرف ایک بات ذکر کر دی، اور وہ ہے نیت۔ قربانی کی کوئی تفسیر پورے قرآن مجید کے 30 پاروں میں کہیں پر بھی نہیں ہے، محض ایک چیز قربانی کے بارے میں اللہ نے فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نیت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے اے محمد اپنی امت سے کہ میری نماز کے بعد دوسرا حکم قربانی کا دیا۔ عموماً نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم ہوتا ہے، یہیں پر اللہ رب العزت نے قل ان صلاتی و نسکی، یہاں پر اسپیشلی طور پر، خاص طور پر اللہ رب العزت نے جہاں پر نیت کے ساتھ نماز کو خاص کیا ہے، بعینہ اسی طرح نیت کے ساتھ قربانی کو بھی خاص کر دیا۔ اور قربانی کے بارے میں کچھ تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں، احادیث میں ملتی ہے، بس صرف ایک بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ نیت ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی، ربا جس طرح میں نماز خالص آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اسی طرح یہ قربانی بھی خالص آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ قل ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، دنیا میں زندہ ہوں آپ کے لیے ہوں، مر رہا ہوں آپ کے لیے مروں گا، جی رہا ہوں آپ کی خاطر جی رہا ہوں۔ اگر یہ نفس، اگر یہ جان کسی کے سپرد کرنی ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ جو قربانی کا جانور ہے، اس کا گوشت ہے، اس کا خون ہے، یہ رب کے پاس نہیں پہنچتا ہے تو آپ کا تقوی پہنچتا ہے تو آپ کی نیت پہنچتی ہے، پہنچتا ہے تو آپ کا اخلاص پہنچتا ہے۔ لہٰذا ہم یہیں سے یہ تہیہ کر لیں کہ اب جو چند دنوں بعد قربانی کی یہ عظیم عبادت، اس کا موقع آنے والا ہے، ہم اس کے لیے ابھی سے اپنی نیتوں کو ٹٹولے، ابھی سے اپنی نیتوں کو پرکھے، خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہم نیت کر لیں کہ ہم اس دفعہ قربانی کے اس عمل کو، قربانی کے اس عبادت کو ادا کریں گے۔